تعریف کسی شخص کی نہیں ہے، آپ کسی کو سننے نہیں آئے ہیں، میں کچھ نہیں ہوں، آپ اس لیے آئے ہیں کہ میں ذاکر امام حسین ہوں۔ اصل ذکر اگر کوئی چیز جس نے مجھے اس قابل کیا ہے تو وہ ذکر امام حسین ہے۔ اگر وہ ذکر میرے نام سے نہ جڑتا تو مجھے کوئی نہیں پہچانتا۔ یہ اصل پہچان ان کی وجہ سے ہے کہ جن کے لیے پروردگار نے کائنات سجائی ہوئی ہے۔ حدیث بہت مشہور ہے، اسی سے میں اپنے بیان کو آگے بڑھاتا ہوں کہ جسے ہمیں مقصد نظر آئے۔ پروردگار بیان کرتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ اے احمد، میں کائنات کو خلق نہ کرتا اگر میں آپ کو خلق نہ کرتا، یعنی میں آپ کو، کائنات کو، پوری دنیا کو، پورے یونیورس کو، اس سب کو، اور یونیورس آپ کو پتہ ہے کتنا بڑا ہے؟ ابھی آپ گوگل میں سرچ کریں تو ہم دنیا میں کہاں ہیں اور پوری یونیورس کتنی بڑی ہے، وہ ملکی وے سے لے کر پھر اس کے اندر اور کتنے وے ہیں، اور پھر خود اگر انسان اپنے اندر جا کر دیکھے تو اندر نیوٹرون پروٹون کے اندر پتہ نہیں کتنے اور نیچے تک، یعنی خدا نے کائنات کو کتنا بڑا خلق کیا ہے۔ یہ اتنی بڑی کائنات خدا کہتا ہے کہ یہ ابھی جو اتنی بڑی کائنات ہے یہ ابھی ہمیں پتہ چلی ہے، ابھی اس کے اور آگے کتنی ہے یہ ہمیں نہیں پتا، یہ تو ابھی جتنا انسان ڈھونڈ پایا ہے یہ اتنی کائنات پتہ چلی ہے۔ اور یہ بھی جو پتہ چلا ہے یہ میٹر ہے۔ کیا ہے؟ میٹر، یعنی جسے ہم دیکھ سکتے ہیں، جسے ہم ٹچ کر سکتے ہیں، یعنی مادہ ہے، میٹر ہے۔ اس کے علاوہ اور عالم جو ہیں جس میں عالم ملکوت ہے، جبروت ہے، لاہوت ہے، وہ ہمیں نہیں پتا ابھی۔ خوب عالم برزخ ہے، ہم نے نہیں دیکھا، جو مرتا ہے اسے نظر آتا ہے، یا وہ جو اولیاء خدا ہو اسے نظر آتا ہے، وہ کتنا بڑا ہے ہمیں نہیں پتا، یعنی جو ابھی صرف میٹر ہے وہ اتنا بڑا ہے۔ پروردگار کیا فرماتا ہے؟ پروردگار ارشاد فرماتا ہے اے احمد، میں کائنات کو خلق نہیں کرتا اگر آپ کو خلق نہیں کرتا، اور اے احمد میں آپ کو بھی خلق نہیں کرتا اگر میں علی کو خلق نہ کرتا۔ اور پھر کہا کہ میں اس کائنات کو خلق نہیں کرتا، آپ کو خلق نہیں کرتا، آپ کو خلق نہیں کرتا اگر علی کو خلق نہیں کرتا، اور میں آپ دونوں کو خلق نہیں کرتا اگر میں فاطمہ کو خلق نہیں کرتا۔ صلی علی محمد تکبیر، اللہ اکبر، رسالہ، یا رسول اللہ، خوب، یعنی آپ کو سمجھ میں آیا کہ کائنات کی خلقت کا مقصد کیا ہے؟ ایک جملہ، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ، یعنی کائنات کی خلقت کا مقصد یہ ہستی ہے۔ یعنی پہلے ہم جب تک معرفت نہیں حاصل کریں گے کسی کی، جب تک ہم کسی کو پہچانیں گے نہیں کہ یہ کون ہے، تو پھر ہم عمل کیسے کریں گے؟ ہم کیوں اپنی زندگی میں سلو ہیں؟ ہم کیوں اپنی زندگی میں فالو نہیں کرتے؟ اچھا کیوں نہیں فالو؟ کیونکہ ہم ان کو ریکگنائز نہیں کرتے، ہم ان کو پہچانتے نہیں ہیں، ہم بس جانتے ہیں یہ لوگ ہیں۔ وہ بھی کیوں جانتے ہیں؟ وہ ہم اپنے امی ابو کو، ماں باپ کو، دادا کو دعائیں دیں، کیوں؟ کہ انہوں نے انگلی پکڑ پکڑ کر ہمیں مجلس میں لے کر آئے، ورنہ نہیں لے آئے ہوتے تو آج تو کسی کو بھی نہیں پتا کہ کون ہے۔ آج ساری چیزیں ہمیں باقی پتہ ہے، سٹار کون ہے، پلیئر کون ہے، سنگر کون ہے، یہ سب پتہ ہے ہمیں۔ ابھی کسی بچے سے پوچھیں وہ سب ڈیٹیل بتا دے گا، فلانا فٹ بالر یہاں پیدا ہوا، یہاں کھیلتا تھا، وہاں آیا، فلانا ایکٹر ایسا تھا ویسا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ خوب انٹرسٹ ہے۔ یہ انٹرسٹ ڈیولپ نہیں کیا گیا۔ کیوں نہیں کیا گیا؟ کیونکہ معرفت صحیح ڈیلیور نہیں کی گئی ہمیں۔ جب تک گھر ویسا نہ ہو جیسا خدا چاہتا ہے، عشق اہل بیت پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے بہت سارے فیکٹر چاہیے۔ کیوں دنیا میں اس دور میں، پاسٹ میں، ماضی میں، ائمہ کے دور میں ہر کوئی امام سے محبت نہیں کر پاتا تھا؟ بہت ساری وجوہات تھیں، بہت سارے فیکٹرز تھے۔ اور ہم وہ دیکھیں کہ ہماری زندگی میں ایسی کون سی چیز ہے کہ آج پیرنٹس پریشان ہیں، ماں باپ پریشان ہیں کہ مولانا صاحب بیٹا چھوٹا تھا تو نماز پڑھتا تھا، بیٹی چھوٹی تھی تو حجاب بہت پابندی سے کرتی تھی،
جتنے بڑے ہوتے جا رہے ہیں نماز کم ہوتی جا رہی ہے، حجاب کم ہوتا جا رہا ہے، پھر شادی کے بعد کے مسائل، اور پھر ڈائیورس، اور پھر یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ کیونکہ اسپرچولیٹی نہیں ہے گھر کے اندر۔ شروع سے جب ایک چیز پینیٹریٹ کی جائے گی، اندر انجیکشن کی طرح ڈالی جائے گی، تو وہ پوری باڈی میں رہے گی مرتے دم تک۔ اگر وہ کمزور ہے، وہ ویک ہے، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ آج فیملیاں بریک ہو رہی ہیں۔ جب پروردگار ایک گھر مشخص کر رہا ہے کائنات میں کہ دیکھو اس گھر کو فالو کرو، یہ گھر تمہارے لیے سب کچھ ہے، یہی گھر ہے کہ جس کو تم نے فالو کرنا ہے، چاہے دنیا چاہیے چاہے آخرت چاہیے۔ مگر یہ گھر ہماری زندگی میں کہاں ہے؟ وہ گھر کہ وہ گھر کہ جس کے دروازے پر رسول خدا کھڑے ہو کر کہتے تھے السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ، کہا میرا سلام ہو اس گھر پر جو نبوت کا گھر تھا۔ وہ گھر میری زندگی میں کہاں ہے عزیزان محترم؟ میں مجلس برائے مجلس نہیں پڑھتا، میری مجبوری ہے۔ میں مجلس اس لیے پڑھتا ہوں کہ اس سے جو سامنے آیا ہے اس کو کچھ فائدہ ہو سکتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے بات بری لگ رہی ہو سکتا ہے کچھ تلخی ہو، لیکن جب تک ہم لوگ، لیکن ڈاکٹر دوائی دیتا ہے کڑوی ہوتی ہے، انجیکشن لگتا ہے تکلیف ہوتی ہے، لیکن کیوں برداشت کرتے ہیں ہم لوگ؟ کیونکہ ہمیں صحیح ہونا ہے۔ آپ کو ڈاکٹر کہتا ہے آپ خدا نخواستہ شوگر ہو گئی ہے، آپ میٹھا چھوڑ دیں، کیوں چھوڑ دیتے ہیں آپ؟ کیونکہ زندگی پیاری ہے۔ مگر زندگی زندگی کتنی ہے؟ اس تھوڑی سی زندگی کہ جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کتنی ہے، اور اس کی ہم اتنی پلاننگ کرتے ہیں، اس کو ہم اتنا سجا رہے ہیں، اس کے لیے اتنے پریشان ہیں، اور زندگی کتنی ہے مجھے خود نہیں پتا میں یہاں سے اٹھوں گا زندہ ہوں کہ نہیں ہوں۔ یہ حقیقت ہے، یعنی ہم سب جانتے ہیں ہم سب نے مرنا ہے، ہر کوئی جانتا ہے، کوئی اس کو ڈینائی نہیں کرے گا، مسلمان نہیں اگر ڈینائی کر دے، سب جانتے ہیں سب نے مرنا ہے، حتیٰ جو نان مسلم ہے وہ بھی جانتے ہیں کہ مرنا ہے، لیکن میں نے بھی مرنا ہے یہ یقین نہیں ہے مجھے۔ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں مولا فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہوتا ہے اس شخص پہ جو ساری زندگی کماتا ہے اور پھر وہ اپنے کمانے کو اپنی صحت بچانے میں خرچ کرتا ہے۔ زندہ ایسے ہے جیسے مرنا ہی نہیں، اور جب مرتا ہے تو ایسے جیسے کبھی زندہ ہی نہیں تھا۔ خوب یہی زندگی ہے، یہی زندگی ہے۔ کہاں گئے کتنے سارے لوگ ہمارے ساتھ تھے اور کہاں چلے گئے؟ خوب چلے گئے۔ میں نے بھی جانا ہے، لیکن جہاں میں نے ہمیشہ رہنا ہے، ہم فیہا خالدون، تم وہاں ہمیشہ رہو گے، اس کی کتنی پلاننگ ہے، اس کے لیے کچھ ہے۔ یہاں تو ٹریول کرنا ہے، پاسپورٹ ٹکٹ ہونا چاہیے، ویزا ہونا چاہیے، بیگ میں کپڑے ہوں، سردی کی جگہ جا رہے ہیں تو کمبل ہو، اچھے کپڑے ہوں، جیکٹ ہو، مولانا زیارت پہ کھانا ملے گا مرچوں والا نہیں ملے گا، حالانکہ تھوڑی دیر کے لیے جانا ہے لیکن ٹینشن بہت ہوتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے رکنا ہے، یہ ہوگا وہ ہوگا، تھوڑی دیر کے لیے اتنی پریشانی۔ اور جہاں ہمیشہ رہنا ہے اس کے لیے کیا ہے ہمارے پاس؟ یہاں تو کریڈٹ کارڈ، بینک میں ماسٹر کارڈ، ویزا کارڈ کام آئے گا جہاں بھی جاتے ہیں۔ وہاں کا کون سا کارڈ ہے؟ کوئی کارڈ ہے جس میں پیسے رکھے ہوئے ہم نے؟ کیا ہے وہاں پہ؟ وہاں کیا چاہیے؟ عزیزان محترم آئیں قرآن کی طرف، قرآن کیا کہہ رہا ہے، کیسا گھر ہونا چاہیے؟